آج ہی بس دل چاہ رہا ہے اس لیے میں نے جھوٹ بولا اور قہوے کا کڑوا گھونٹ مسکراتے ہوئے بھرا۔ میرا حلق نیچے تک کڑوا ہو گیا۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ اس میں چینی ڈال کر پیتے ہیں، بابا نے بڑی رسانیت سے کہا۔ میں نے کپ رکھ کر اس میں 1 چمچ چینی ڈالی مگر دوسرا گھونٹ بھرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ بابا چلیں، کالج سے دیر ہو رہی ہے، میں نے یکدم ناشتہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اپنا ناشتہ ختم کرو، اس کے بعد کرسی سے اٹھنا۔ امی نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے کھانے پینے کا پہلے بھی شوق نہیں تھا مگر ان دنوں میری بھوک مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کبھی کچھ اپنے ماں باپ سے چھپ کر کرنا پڑے گا۔ میں کبھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دوں گی، ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاؤں گی، مگر سوچا تو میں نے یہ بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی اور میرے اپنے لفظ کھوکھلے ہو کر میرے آگے پیچھے ناچیں گے۔ پر شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں یا پھر بدقسمتی۔ مومی اب ایک خاص وقت پر فون کیا کرتا تھا۔ اس نے ڈم کالز کرنی چھوڑ دی تھی اور جس وقت اس کا فون آنا ہوتا میں لاؤنج میں آ جاتی اور کبھی اسے فون کرنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح لاؤنج کے چکر کاٹتی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ تم آج کل کی لڑکیوں سے مختلف ہو۔ اس نے میرے لیے وہی جملہ بولا جو میں سینکڑوں بار بہت سے لوگوں سے سن چکی تھی، مگر اس دن مجھے یوں لگا میں نے زندگی میں پہلی بار کسی سے وہ جملہ سنا تھا۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو تمہاری طرح ہوں، عبادت گزار، نیک، باحیا، پرہیزگار، پارسا۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم پردہ کرتی ہو۔ میں اب بھی خاموش تھی۔ شادی کے بعد بھی کرو گی؟ اس نے یکدم پوچھا۔ کیا؟ میں چونکی۔ پردہ ظاہر ہے، اور اگر تمہارے شوہر نے تمہیں مجبور کیا کہ نہ کرو تو پتہ نہیں کیا میری امی اور بابا میرے لیے ایسے ہی فیملی کا انتخاب کریں گے جو لوگ ہمارے ہی جیسے ہوں۔ اور تم لوگ کیسے ہو؟ ہم لوگ کیسے ہیں؟ مجھے اس کا سوال عجیب لگا، یعنی مذہبی۔ اس نے خود ہی چند لمحوں کے بعد ہی ہاں میری فیملی بھی بہت مذہبی ہے، اس نے یکدم کہا۔ میں خاموش رہی۔ اس بار وہ بھی خاموش ہو گیا۔ مومی دوسرے لڑکوں سے مختلف تھا۔ میری طرح ہر لڑکی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد یہی کہتی ہے، اور میں آخر کتنے لڑکوں کو جانتی تھی کہ یہ کہہ سکتی کہ وہ دوسرے لڑکوں سے مختلف تھا۔ اس نے مجھے انہی سارے ہتھ کنڈوں کے ساتھ زیر کیا تھا جنہیں دوسرے لڑکے استعمال کرتے تھے، اور میں پھر بھی یہ سمجھتی تھی کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی، اندھی محبت۔ اور میں اس سے محبت اس لیے کرتی تھی کیونکہ پتہ نہیں ہم سب کسی نہ کسی سے محبت کس لیے کرتے ہیں۔ مرد جس سے محبت کرتا ہے واقعی محبت کرتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے۔ 90% کیسز میں مرد ایسا نہیں کرتا، کیونکہ 90% کیسز میں مرد محبت نہیں کرتا، صرف فلرٹ کرتا ہے۔ مگر بعض دفعہ محبت کرنے کے باوجود مرد کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا۔ مرد اور مجبور، جو مرد خود کو مجبور کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہ سب اس دن پھر بحث کر رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح چپ چاپ ان تینوں کی بحث سن رہی تھی۔ تم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، مرد کو جب بھی کسی عورت سے محبت ہوئی ہے، حقیقی محبت، تو اس نے ہر قیمت پر اس کو پانے کی کوشش کی ہے۔ اسے دولت سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں تو اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جان داؤ پر لگانی پڑی تو وہ اس حد تک بھی گیا۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اس حصے میں اب مرد عورت سے شادی کے بارے میں مجبور ہو گیا ہے؟ مجبوری کا تعلق کمزوری سے ہوتا ہے، اور اگر ہم آج مرد کو مجبور مانتے ہیں تو کیا پھر اسے کمزور بھی مان لیں؟ سمیہ مقرر تھی اور جب وہ بولنے پر آتی تو اس کو چپ کروانا مشکل ہو جاتا۔ تم سمجھتی ہو اگر شادی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں تھی؟ اس کے مد مقابل صوبیہ تھی اور وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس کا اور سمیہ کا کسی ایک بات پر متفق ہونا ناممکن ہوتا تھا۔ دیکھو، مرد اگر کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور پھر اس سے شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو کسی دوسرے مرد کی بیوی بننے کے لیے چھوڑ رہا ہے، اور جس عورت سے مرد محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس عورت کو کوئی دوسرا مرد دیکھے، چھوئے، وہ کسی دوسرے مرد کے گھر میں ہو؟ امپاسبل۔ عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہو تو اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مرد تو پھر مرد ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں مرد پر اتنے پریشر ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پسند کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ صوبیہ نے کہا۔ پہلے تو یہ طے کر لو کہ پسند کی عورت اور وہ عورت جس سے محبت ہو میں کیا فرق ہوتا ہے۔
پسند کی عورت کا مطلب ہے کہ کچھ کوالٹیز آپ کو عورتوں میں اچھی لگتی ہیں، تو ان کوالٹیز کی عورتوں میں سے اگر کسی عورت سے شادی ہو جائے ٹھیک ہے، اور اگر پریشر ہو اور شادی نہیں ہوتی تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے پسند۔ محبت کا مطلب ہے کہ کوئی ایک عورت ہے جسے آپ کسی خاص وجہ سے محبت کرتے ہیں یا بغیر کسی وجہ کے محبت کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ مرد جانتا ہے وہ مل جائے تو ساری زندگی کے لیے، نہ ملے تو ساری زندگی کے لیے، تو پھر وہ اس ایک عورت کو پانے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل کے معاملے میں وہ کسی پریشر کو نہیں دیکھتا، کیونکہ مرد بنیادی طور پر خود غرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ذات سب سے اہم ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی خوشی کا تعلق اس عورت کے حصول سے ہے۔ اٹس سمپل۔ اس نے کندھے اچکا کر بات ختم کی۔